آج میں آپ کو دو ایسے حیرت انگیز واقعات سنانے والی ہوں جنہیں سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ صرف کہانیاں نہیں بلکہ نبوت کی سچائی اور اللہ کی قدرت کی ایسی نشانیاں ہیں جنہوں نے بڑے بڑے لوگوں کے دل بدل دیے۔ ذرا سوچئے، ایک شخص تلوار لے کر اس ارادے سے نکلتا ہے کہ وہ رسول اللہ کو قتل کر دے گا، نعوذ باللہ۔ راستے بھر اس کے دل میں نفرت ہوتی ہے، لیکن جب وہ رسول اللہ کے سامنے پہنچتا ہے تو کچھ ہی لمحوں میں اس کا دل بدل جاتا ہے۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ دشمنی محبت میں بدل گئی؟ اور دوسری طرف ایک ایسا واقعہ جس میں ایک شخص اپنی اہلیہ سے گھر کی چار دیواری کے اندر مال اور وراثت کی ایسی باتیں کرتے جنہیں کوئی تیسرا سنتا نہیں، لیکن پھر رسول اللہ وہی باتیں ان کے سامنے بیان فرما دیتے ہیں۔ آخر یہ کیسے ممکن ہوا؟ ان دونوں واقعات میں ایسی عبرت، ایسا یقین اور ایسا پیغام چھپا جو آج بھی دلوں کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ تو آئیے سنتے حضرت عمیر بن وہاب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے جڑے یہ دو شاندار اور ایمان افروز واقعات۔ حضرت عمیر بن وہاب رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر کے بعد مکہ میں تھے۔ ہر طرف مایوسی کا ماحول تھا، مشرکین اپنے نقصان پر رو رہے تھے، کئی بڑے سردار مارے جا چکے تھے اور عمیر بن وہاب بھی غمگین تھے۔ پورا عرب غمگین تھا، ان کا بیٹا وہاب قید میں تھا۔ ایک دن وہ کعبہ کے پاس اپنوں کو سوچ کر رو رہے تھے۔ صفوان بن امیہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور غمگین تھے، دونوں بدر کی باتیں کر رہے تھے۔ صفوان نے کہا، اب زندگی میں کوئی مزہ نہیں بچا، سب کچھ ختم ہو گیا، کوئی خاص لطف باقی نہیں رہا، ہمارے بڑے لوگ سب چلے گئے ہیں۔ عمیر نے اس کی بات سنی، پھر اپنی پریشانی بیان کی کہ اگر مجھ پر لوگوں کا قرض نہ ہوتا۔ انہوں نے کہا، میرا بیٹا بھی قید میں ہے اور مجھ پر لوگوں کا قرض بھی ہے۔ اگر یہ دو چیز کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں ابھی مدینہ جاتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتا، نعوذ باللہ۔ صفوان اسی موقع کی تلاش میں تھا۔ صفوان ترنت بول اٹھا، تم اس کی فکر نہ کرو، تمہارا سارا قرض میرے ذمے، تمہارے بچوں کی پرورش بھی میں اپنے اوپر لیتا ہوں۔ عمیر نے یہ پیشکش قبول کر لی۔ انہوں نے سفر کی تیاری شروع کی، تلوار کو اچھی طرح تیار کیا اور مدینہ کی طرف نکل پڑے۔ مدینہ پہنچ کر وہ مسجد کے پاس آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو دبوچ لیا، ان کے چہرے کے اثرات دیکھے اور تلوار پر بھی نظر پڑی۔ انہیں کچھ گڑبڑ محسوس ہوئی، اس لیے انہیں لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمیر قریب آ جاؤ۔ عمیر آپ کے پاس بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کس لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا، اپنے بیٹے کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچ بتاؤ، اصل مقصد کیا ہے؟ پھر آپ نے وہ پوری بات چیت لفظ بلفظ بیان کر دی جو کعبہ کے پاس ہوئی تھی۔ عمیر رضی اللہ تعالی عنہ پر حیرت کا عالم تھا، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ راز یہاں تک کیسے پہنچا، کیونکہ اس وقت وہاں صرف دو ہی آدمی موجود تھے، ان کے علاوہ کوئی نہیں۔ انہوں نے محسوس کیا کہ یہ کسی انسان کا علم نہیں ہو سکتا۔ ان کا دل اندر سے ہل گیا، جو نفرت لے کر آئے تھے وہ یکایک ٹوٹنے لگا۔ انہوں نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی، پھر پورے یقین کے ساتھ بولے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ مسلمانوں کو بڑی خوشی ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اپنے بھائی کو دین سکھاؤ اور اسے قرآن بھی سکھاؤ۔ عمیر نے اسلام سیکھنا شروع کیا، پھر مکہ واپس آئے، جہاں پہلے اسلام کے مخالف تھے وہیں اسلام کو پھیلانے لگے اور دعوت دینے لگے۔ جن لوگوں کو وہ پہلے دین سے دور کرتے تھے انہی لوگوں کو اب وہ دین کی طرف بلانے لگے۔ اللہ نے ان کے ذریعے کئی لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی۔ ان کی زندگی اس بات کی دلیل ہے کہ
جب اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے تو وہ دشمنی بھی محبت میں بدل دیتا ہے۔ سیکنڈ اسٹوری ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ وہ تجارت بھی کرتے تھے اور مکہ کے مشہور لوگوں میں تھے۔ ان کے پاس بہت خاصا مال تھا۔ ایک موقع پر انہیں سفر درپیش ہوا۔ سفر سے پہلے انہوں نے سوچا کہ انسان کا کوئی بھروسہ نہیں، نہ جانے سفر میں کیا ہو جائے، اس لیے انہوں نے اپنی اہلیہ کو بلایا اور کچھ اہم باتیں سمجھائیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں لوٹ کر نہ آؤں یا کسی وجہ سے میری موت ہو جائے تو میرا مال اس طرح تقسیم کرنا۔ پھر انہوں نے مال کی تقسیم بتائی، کہاں کتنا سونا رکھا ہے، کہاں کتنی چاندی موجود ہے، کس جگہ کتنی دولت چھپی ہے اور کس وارث کو کتنا ملنا ہے۔ یہ ساری باتیں بڑی احتیاط سے ہوئی۔ گھر کے اندر کی بات چیت تھی، کوئی گواہ موجود نہیں تھا، نہ کوئی دوست، نہ کوئی رشتہ دار، صرف حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی بیوی ان باتوں سے واقف تھے۔ کچھ عرصے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ باتوں ہی باتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کے مال کا ذکر سنایا، پھر وہ باتیں بھی بتائیں جو انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہی تھی، یہاں تک کہ مال کی تقسیم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ تعجب میں پڑ گئے، کیونکہ وہ راز کسی کو معلوم نہ تھا۔ انہوں نے غور کیا کہ یہ علم کسی انسان کا نہیں بلکہ یہ خدا کے ذریعے ملا ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ اس واقعے نے ان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور بڑھا دی۔ انہیں محسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے مدد فرماتا ہے اور کیسے غیبی خبروں سے ان کی سچائی کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے تھے، لیکن اس انسیڈنس کے بعد ان کا یقین اور زیادہ مضبوط ہو گیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے اپنے نبی کی سچائی پر ایسی نشانیاں ظاہر فرما دیتا ہے جن کے سامنے بڑے بڑے لوگ بھی حیران رہ جاتے ہیں اور دل گواہی دینے لگتا ہے کہ یہ بات انسانوں کی نہیں بلکہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں یہ دکھایا کہ اللہ جب کسی بندے کے لیے بھلائی چاہے تو ان کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بدر کے واقعے کے بعد انہوں نے اسلام کی خدمت میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کی دانش مندی، صبر اور وفاداری مثال بن گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت اور نسبت ہر مسلمان کے لیے قیمتی سبق ہے۔ انہوں نے ہر موقع پر دین کی مدد کی اور اپنی پوری زندگی اللہ کی رضا کے لیے گزار دی۔ دوسری طرف حضرت عمیر بن وہاب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا دل کبھی دشمنی سے بھرا ہوا تھا مگر جب ہدایت ملی تو وہی دل ایمان کی روشنی سے جگمگا اٹھا۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد ایسی سچائی اور اخلاق دکھایا کہ لوگ حیران رہ گئے۔ حضرت عمیر بن وہاب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے، وہی اب اسلام کی حفاظت میں کھڑے تھے۔ انہوں نے لوگوں تک حق کا پیغام پہنچایا اور اپنے کردار سے ایمان کی خوبصورتی دکھلائی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کا اصلی مقام اس کا گزرا ہوا کل نہیں بلکہ اس کا گزر رہا کل یا آنے والا کل ہے۔ اللہ جس دل کو چاہے گمراہی سے نکال کر ہدایت دے سکتا ہے اور جس بندے کو چاہے عزت اور بلندی عطا فرما سکتا ہے۔ اس لیے کسی انسان کو اس کے پاسٹ کی وجہ سے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی رحمت اسے کب بدل دے یہ کوئی نہیں جانتا۔ ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے اللہ کی رحمت، اور ان دونوں بزرگ صحابہ کی زندگی میں ہمارے لیے صبر، یقین، توبہ اور اخلاص کا پیغام ہے۔ جو دل سے اللہ کو تلاش کرتا ہے اللہ اسے کبھی مایوس نہیں کرتا، اور جو سچائی کو قبول کر لے اللہ اس کے لیے کامیابی کے راستے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان عظیم صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔